بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ویلکم بیک ٹو مہر اجالا اکیڈمی۔ تو آج ہم کلاس 9 کی انگلش کی بک چیزنگ ڈریم چیپٹر 3 یونٹ 3.1 کریں گے۔ خوابوں کو پورا کرنا ہے، اس چیپٹر کی ہم ریڈنگ کریں گے، پھر ٹرانسلیشن اس چیپٹر کو سمجھیں گے، اس کے بعد پھر اس کے کوسچن آنسرس اور بلینکس کو سالو کریں گے۔ تو چیپٹر کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ فرسٹ پیراگراف ہے، جمیل انٹرڈ دا کورٹ یارڈ ان فرنٹ آف دا شیبی مڈ ہاؤس۔ جمیل ایک خستہ حال مٹی کے بنے گھر، مڈ ہاؤس کہتے ہیں مٹی کا گھر، شیبی کہتے ہیں خستہ حال، واک لیزلی اینڈ کولیپس آن دا چارپو ان دا مڈل آف دی یارڈ۔ جمیل ایک خستہ حال مٹی سے بنے گھر کے سامنے آہستہ آہستہ چلتے ہوئے داخل ہوا۔ انڈر دا کول مون لٹ اسکائی، اور ٹھنڈی چاندنی میں ڈوبے آسمان کے نیچے صحن کے درمیان پڑی چارپائی پر نڈھال گر گیا۔ Looking at Jamil, his father kept his cup of the tea on the table and dragged his chopper close to him and asked. جمیل کو دیکھتے ہوئے اس کے والد نے چائے کے کپ کو میز پر رکھا اور اپنی چارپائی اس کے قریب کر کے پوچھا، What's the matter, son? کیا بات ہے بیٹا؟ You seems upset. تم پریشان نظر آ رہے ہو۔ No, father, everything is fine. کچھ نہیں ہوا ابو، سب ٹھیک ہے۔ You don't seem okay. Let's have dinner, then we will talk about it. تم ٹھیک نظر نہیں آ رہے، پہلے کھانا کھاتے ہیں، پھر ہم اس بارے میں بات کریں گے۔ Jamil's mother and Aunt Sadori, an old family friend, came out of the kitchen with a tray of food and a jug full of water. جمیل کی ماں اور سادوری خالہ، خاندان کی ایک پرانی دوست، کھانے کی ٹرے اور پانی سے بھرے جگ کے ساتھ باورچی خانے سے نکلیں۔ His sister Sarah and brother Khalid picked the tray and brought it close to their charpoy. اس کی بہن سارہ اور بھائی خالد نے میز اٹھائی اور ان کی چارپائی کے قریب لے آئے۔ Everybody sat around the table and started eating. ہر کوئی میز کے گرد بیٹھ کر کھانا شروع کر دیا۔ Jamil did not move. جمیل نے حرکت نہ کی۔ His father asked him to get up and have dinner. اس کے والد نے اس سے اٹھنے اور کھانا کھانے کو کہا۔ Reluctantly, he got up and started eating. نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اٹھا اور کھانا شروع کر دیا۔ Everybody noticed that Jamil was upset. ہر ایک نے مشاہدہ کیا، یعنی کہ ہر ایک نے نوٹس کیا کہ جو جمیل ہے وہ پریشان ہے۔ They cast sidelong looks at him while eating but did not say anything. انہوں نے کھانا کھاتے ہوئے اسے ترچھی نظروں سے دیکھا مگر کچھ نہیں کہا۔ As soon as they had finished eating and the dishes had been taken away to the kitchen, جیسے ہی انہوں نے کھانا ختم کیا اور برتن باورچی خانے میں لے گئے، His mother asked, اس کی ماں نے پوچھا، Has your result been announced, جمیل؟ کیا تمہارے نتیجے کا اعلان ہو گیا ہے؟ کیا تمہارا رزلٹ آ گیا ہے؟ What grade did you get? تم نے کون سا گریڈ حاصل کیا ہے؟ In a sad tone he informed everyone that he had achieved a good grade. افسردہ آواز میں اس نے سب کو مطلع کیا کہ اس نے اچھا گریڈ حاصل کیا ہے۔ So why are you sad? تو پھر تم اداس کیوں ہو؟ Had Sarah passed? asked his father. کیا سارہ پاس ہو گئی ہے؟ اس کے والد نے پوچھا۔ Yes, in fact Sarah has got more marks than me. جی ہاں، دراصل سارہ نے مجھ سے زیادہ مارکس لیے ہیں۔ Why didn't you tell me before? آپ نے مجھے یہ پہلے کیوں نہیں بتایا؟ I was so worried, سارہ complained. میں بہت پریشان تھی، سارہ نے شکایت کی۔ Sorry Sarah, I was preoccupied with my own thoughts about the future. معاف کرنا سارہ، میں مستقبل میں اپنی ہی سوچوں میں مگن تھا۔ You see, you don't have you worry about your career the same way that I do. دیکھو، تمہیں اپنے کیریئر کے بارے میں اتنا پریشان نہیں ہونا پڑتا جس طرح میں پریشان ہوتا ہوں۔ What do you mean? خالد interrupted. کیا مطلب ہے آپ کا؟ خالد نے مداخلت کی۔ She is a girl. She doesn't have to worry about supporting her family. یہ ایک لڑکی ہے، اس کو اپنے خاندان کو پالنے کے لیے پریشان نہیں ہونا پڑتا۔ Only men have to worry about earning for their families, Jamil commented. صرف مردوں کو اپنے خاندان کے لیے کمانے کے لیے پریشان ہونا پڑتا ہے، جمیل نے تبصرہ کیا۔ Come on Jamil, we don't get education only for earning money. اوہ ہو جمیل، ہم صرف کمانے کے لیے تعلیم حاصل نہیں کرتے۔ We do it for improving ourselves and both males and females need equally. ہم ایسا کرتے ہیں اپنی ذات کو بہتر بنانے کے لیے، اور مرد اور عورت دونوں کو مساوی طور پر اس کی ضرورت ہوتی ہے۔
Our Prophet sallallahu alaihi wasallam has said that seeking knowledge is obligatory for every male and female. Khalid explained. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ تعلیم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے. خالد نے وضاحت کی. جمیل felt ashamed. Yes, you are right. I agree with you. جمیل نے شرمندگی محسوس کی. ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں اس سے متفق ہوں. I still don't understand. Why are you so worried? commented father. میں اب تک نہیں سمجھ سکا کہ تم اتنے پریشان کیوں ہو. والد نے تبصرہ کیا. Father, there is no college in our village or any other village around ours. ابو ہمارے گاؤں میں کالج نہیں اور نہ ہی ہمارے ارد گرد کسی گاؤں میں ہے. The only college where I can go is 50 miles away in the city. کالج جہاں میں جا سکتا ہوں وہ 50 میل دور شہر میں ہے. It seems impossible that I can continue my studies, although I had dreamed that I would become a doctor and open a hospital here for the villagers. یہ ناممکن نظر آتا ہے کہ میں اپنی تعلیم جاری رکھ سکوں، حالانکہ میں نے خواب دیکھا تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں گا اور گاؤں کے لوگوں کے لیے ایک اسپتال کھولوں گا. As they cannot afford to go to the city hospital, remember how Uncle Sarmad died last year only because he could not be taken to the hospital on time, Jamil said. کیونکہ وہ شہر کے اسپتالوں میں جا نہیں سکتے. یاد ہے پچھلے سال کیسے چچا سرمد کا انتقال ہو گیا تھا صرف اس لیے کہ انہیں وقت پر اسپتال نہیں لے جایا جا سکا، جمیل نے کہا. His mother quoted a Sindhi couplet which meant, اس کی والدہ نے ایک شعر کا حوالہ دیا جس کے معنی تھے Where there is a will, there is a way. جہاں چاہ ہوتی ہے وہیں راہ ہوتی ہے. Distance are to be covered. فاصلے طے ہو جایا کرتے ہیں. She then said, پھر انہوں نے کہا We can ask Allah بچائیو to take you to the city in his horse cart. ہم اللہ بچائیو سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ تمہیں اپنی گھوڑا گاڑی پر شہر لے جایا کریں. Aunt Saduri, who had been listening to the whole conversation, said. خالہ صدوری جو یہ ساری گفتگو سن رہی تھیں بولی I have suggestion. میرے پاس ایک تجویز ہے. You people have done so much for me. آپ لوگ میرے لیے اتنا کچھ کیا ہے. I think now it's my turn to return the favor. میرے خیال میں اب میری بھاری ہے اس احسان کا بدلہ دوں. جمیل اینڈ سارا کین ایزلی کم اینڈ لیو ود می ان دا سٹی اینڈ اسٹڈی ان دی کالج. جمیل اور سارا آسانی سے آ سکتے ہیں اور میرے ساتھ شہر میں رہیں اور کالج میں پڑھیں. Really? Can I really go and study in the city? سارا exclaimed. سچ کیا میں واقعی شہر میں پڑھ سکتی ہوں؟ سارا نے حیرت سے کہا. جمیل can go but Sarah should stay here and help her mother. جمیل جا سکتا ہے مگر سارا کو یہاں رکنا چاہیے اور اپنی امی کی مدد کرنی چاہیے. said father, ان کے والد نے کہا. سارا quickly wiped the tear that had rolled down her cheek. سارا نے جلدی سے اپنے آنسو پوچھ لیے جو اس کے گال پر بہہ گئے. She didn't want her father to know her feelings. وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے والد کو اس کے احساس کی خبر ہو. However, Khalid noticed her emotions and said. مگر خالد نے اس کے جذبات کا مشاہدہ کر لیا تھا، یعنی کہ اس کو محسوس ہو گیا تھا اپنی بہن کی فیلنگس کے بارے میں، اور اس نے کہا Father, don't worry about expenses. ابو اخراجات کے بارے میں پریشان نہ ہوں. Let both of them go. ان دونوں کو جانے دیں. There is a big medical college as well in our city. ہمارے شہر میں ایک بڑا میڈیکل کالج بھی ہے. There both of you can easily continue your studies there or fulfill your dreams. بعد میں تم دونوں آسانی سے اپنی تعلیم جاری رکھ سکتے ہو اور اپنے خوابوں کو پورا کر سکتے ہو. Continued Aunt Saduri addressing Jamil and Sara. خالہ سادوری نے جمیل اور سارا کو مخاطب کرتے ہوئے بات جاری رکھی. Wow, I will also be doctor and work Jamil's hospital. Wonderful. واہ میں بھی ڈاکٹر بنوں گی اور جمیل کے اسپتال میں کام کروں گی. شاندار. In spite of his worries about managing finances of both of them, father smiled. ان دونوں کے لیے اخراجات پورا کرنے کی پریشانیوں کے باوجودان کے والد مسکرائے. Soon both of them went to the city with Aunt Saduri. جلد ہی دونوں خالہ صدوری کے ساتھ شہر چلے گئے. Living in the city, attending college and then the medical college was not the bed of roses. شہر میں رہنا، کالج میں پڑھنا اور پھر میڈیکل کالج یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے. Both siblings had to work extremely hard to pass all the exams in the first go. دونوں بہن بھائیوں نے انتہائی سخت محنت کی اور تمام امتحانات کو پہلی بار میں پاس کیا.
They could not afford to fail in any subject. وہ کسی مضمون میں فیل نہیں ہو سکتے تھے. وہ یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے تھے، یعنی کہ ان کی اتنی زیادہ ایکسپینسز تھے ایگزامس کے، فیسز کے، کہ وہ اگر ایک بھی سبجیکٹ میں فیل ہو جاتے پھر سے انہیں وہی تمام فیسز اگین پے کرنی پڑتی. اس لیے وہ ایک ہی دفعہ میں سارے ہی سبجیکٹس میں پاس ہو گئے. ٹو میٹ ایکسپینسز both of them gave tuitions to children in the neighborhood. اخراجات کو پورا کرنے کے لیے ان دونوں نے پڑوس کے بچوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا. Their parents never let them know the problem they faced during all the time. ان کے والدین نے اس مدت کے دوران آنے والی مشکلات کی انہیں خبر نہ ہونے دی. In the 4th year, father and Khalid had to sell a big piece of fertile land to pay their fees. چوتھے سال ان کے والد اور خالد کو ان کی فیس بھرنے کے لیے زرخیز زمین کا ایک بہت بڑا ٹکڑا بیچنا پڑا. The whole family bore the hardship because they wanted their children to realize their dreams and to work for the betterment for the villagers. پورا خاندان مشکلات کا سامنا کر رہا تھا کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ان کے بچے اپنے خوابوں کو پورا کریں اور گاؤں والوں کی بہتری کے لیے کام کریں. 12 years later, 12 سال بعد, Uncle Noor Ali, you should not eat rice, potatoes and sugar. چچا نور علی، آپ کو چاول، آلو اور چینی نہیں کھانی چاہیے. جمیل ایڈوائز ہز پیشنٹ پولائٹلی. جمیل نے اپنے مریض کو نہایت نرمی سے مشورہ دیا. اوکے سن، آئی ول فالو یور ایڈوائس. ٹھیک ہے بیٹا، میں تمہارے مشورے پر عمل کروں گا. جمیل held the old man's withered hand and helped him walk outside. جمیل نے اس بوڑھے شخص کو جھریوں بھرا ہاتھ تھام لیا اور اسپتال کی شاندار عمارت سے باہر نکلنے میں اس کی مدد کی. اسٹینڈنگ اگینسٹ دا بیک ڈراپ آف lush green fields, جو سرسبز کھیتوں کے پس منظر میں کھڑی تھی. For a moment he looked up at the building that portrayed his dream. ایک لمحے کے لیے اس نے اوپر کی عمارت کی طرف دیکھا جو اس کے خوابوں کی غماز تھی، یعنی کہ اس کے خوابوں کی تصویر تھی جو کہ وہ دیکھ رہا تھا. He asked اللہ دینو are there any more patients. اس نے اللہ دینو سے پوچھا کیا کوئی اور مریض ہے. No, there are no more patients, replied اللہ دینو. نہیں، کوئی اور مریض نہیں، اللہ دینو نے جواب دیا. Okay, then call Dr. Sara so that we can go to the neighboring villages and examine the patients there. ٹھیک ہے، پھر ڈاکٹر سارا کو بلاؤ تاکہ ہم پڑوس کی دیہاتوں میں جا کر وہاں مریضوں کا معائنہ کریں. After visiting 2 nearby villages, 2 قریبی گاؤں کے دورے کے بعد، جمیل dropped Sara at her house. جمیل نے سارا کو اس کے گھر چھوڑا. where her 2 young children were waiting for her. جہاں اس کے 2 چھوٹے بچے اس کا انتظار کر رہے تھے. جمیل was very happy because Sara had hosted a successful seminar for the village women and guided them to improve their personal and family health and hygiene. جمیل بہت خوش تھا کیونکہ سارا نے دیہاتی خواتین کے لیے کامیاب سیمینار منعقد کروایا تھا اور ان کی ذاتی اور خاندان کی صحت اور صحت کے بارے میں رہنمائی کی جا سکے. جمیل بہت خوش ہوا کیونکہ سارا نے دیہاتی خواتین کے لیے جو ہے بہت اچھا اور کامیاب سیمینار جو ہے کروایا تاکہ وہ ان کی ذاتی اور خاندانی صحت اور حفظان کے لیے ان کی رہنمائی کر سکے. He then drove home in his small jeep, satisfied with all day's work. دن بھر کے کام سے مطمئن پھر وہ اپنی چھوٹی سی جیپ چلائے ہوئے گھر گیا. Come on, let's have lunch, said his wife with a beaming smile. چلو آؤ کھانا کھاتے ہیں، اس کی بیوی نے کھلتی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ کہا. Lunch? کھانا? You mean you people haven't had lunch as yet? He exclaimed. تمہارا مطلب ہے کہ تم لوگوں نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا؟ وہ حیران تھا. No, we were waiting for you, said the parents. نہیں، ہم تمہارا انتظار کر رہے تھے. Simultaneously, والدین نے ایک ساتھ کہا. Okay then, let's have lunch together. Everyone washed their hands one by one and moved towards the dining table. ٹھیک ہے، پھر چلیں ایک ساتھ کھانا کھاتے ہیں. ایک ایک کر کے ہر ایک نے اپنے ہاتھ دھوئے اور کھانے کی میز کی طرف بڑھ گئے. At night, Jamil lay on his charpoy in the middle of the yard. جمیل رات کو سیند کے وسط میں ٹھنڈی چاندنی میں روشن آسمان کے نیچے اپنی چارپائی پر لیٹا. And thought about the long journey of his life and all the hardships that he, his sister and their family had borne to fulfill their dreams. اور اپنی زندگی کے طویل سفر اور ان مشکلات کے بارے میں سوچ رہا تھا جو اس نے، اس کی بہن اور ان کے خاندان نے ان خوابوں کو پورا کرنے کے لیے برداشت کی تھیں. He felt truly grateful and blessed. وہ خلوص سے شکر گزار تھا کہ اس پر خدا نے کرم کیا تھا.
یہاں ہمارے چیپٹر چیزنگ ڈریمز جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا اس کی ریڈنگ. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو اس کے کوسچن آنسر شیئر کروں گی. تو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.